بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اور وہ وقت یاد کیجئے جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا خلیفہ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء جواب میں فرشتوں نے کہا کیوں کر بنا رہے ہیں آپ ان لوگوں کو خلیفہ جو زمین میں فساد کریں گے اور خون ریزی کریں گے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم تو آپ کی تسبیح اور تعریف کرنے کے لیے کافی ہیں قال انی اعلم ما لا تعلمون تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں تم سے زیادہ جانتا ہوں ان تمام چیزوں میں جو کچھ تم نہیں جانتے ہو بزرگوں اور دوستوں اس آیت کریمہ سے پہلے گزری ہوئی وہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ ساری چیزوں کو میں ہی پیدا کیا ہوں اس لیے جس کا نام مناسب سمجھا قرآن میں نے ذکر کر دیا اور جس کا مناسب نہیں سمجھا اس کو میں نے چھوڑ دیا ان تمام چیزوں کے بارے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمایا اس کے بعد پھر ایک آیت گزری تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ایک دن وہ آئے گا جس دن ہم تم کو موت دیں گے اور پھر زندہ کریں گے اور پھر سب تم میرے طرف لوٹ کر کے آؤ گے اس کے بعد پھر ایک آیت اور گزری جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہم نے تمہارے لیے زمین اور آسمان کو بنایا 7 آسمان 7 زمینیں اور اس کی خبر اور اس کے علم ہم ہی رکھتے ہیں زمین اور آسمان کا تذکرہ کیا انسان سے پہلے اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا یا انسان کے بنانے کے بعد اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا اس آیت کریمہ جو اس وقت تلاوت ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ وقت یاد کیجئے کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں اس زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو ہمارا کام کرے گا جو ہماری باتوں کو پھیلائے گا جو ہماری باتوں پر لوگوں کو آمادہ کرے گا اور جو ہماری باتوں کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا
ہم ایک ایسا اپنا نائب اس زمین پر بنانا چاہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ زمین کو اللہ پہلے بنایا ہے، تبھی تو کہہ رہا ہے کہ میں بنانا چاہتا ہوں زمین میں۔ اگر زمین پہلے نہیں بنی ہوتی تو پھر اس کا ذکر نہیں آتا۔ اسی لیے انسان کی تخلیق سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ذکر سے پہلے اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، اور پھر وہ روایت اور وہ حدیث پاک جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں مٹی کے مختلف جگہوں کے حصے لگائے گئے، تو اس سے بھی پتہ چلا کہ زمین پہلے بعد میں آدم۔ زمین کی پیدائش اللہ نے آدم کی پیدائش سے بہت پہلے بنا دیا، اور پھر اس زمین اور آسمان میں اللہ نے جناتوں کو اور فرشتوں کو آباد کیا۔ لہذا انسانوں سے بھی پہلے کون ہیں؟ جنات ہیں۔ انسانوں سے پہلے فرشتے ہیں، اور یہ سب اللہ کی تسبیح اور تقدیس اور عبادات کیا کرتے تھے۔ انسان کا بھی کوئی وجود نہیں، لیکن ان لوگوں کی تخلیق اور ان لوگوں کی کیفیت انسانوں سے بہت الگ تھلگ تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کر اس زمین پر ایک انسان کو بسانا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں مشورتاً اللہ نے ان فرشتوں سے پوچھا جو فرشتے انسانوں سے پہلے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ فرشتوں سے پوچھا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں بنانے کے لیے، تمہارا اس میں کیا خیال ہے؟ تو فرشتوں نے اللہ رب العالمین کو جو کیفیت اور جن چیزوں کے بارے میں وہ لوگ جانتے تھے اس بنیاد پر یہ کہہ دیے کہ ہم تو آپ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، ہم آپ کی عبادت خوب کرتے ہیں اور آپ کی عبادت میں کسی طرح کوئی کمی نہیں، اور آپ کو تو اسی چیز کی ضرورت ہے، اس لیے جب ہم لوگ کافی ہیں تو پھر دوسرے کو کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم لوگ آپ کی تسبیح اور تقدیس تعریف کے لیے کافی ہیں، اور جس انسان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ انسان شاید کہ اسی جناتوں کی طرح ہوگا جو زمین میں خون ریزی، فساد اور فتنہ بپا کرے گا، لہٰذا ایسے کو مت بنائیے، بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں زیادہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ جب سب چیزوں کو جانتا ہے تو پھر فرشتوں سے کیوں پوچھا؟ اور جب اپنے فیصلے پر پوری اختیار رکھتا ہے تو پھر کیوں فرشتوں سے مشورہ لیا؟ اور فرشتے اگر منع کر رہے ہیں تو پھر آپ نے ان کے مشورہ کو نہیں مانا؟ تو میرے بھائی بزرگ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مشورہ جو لے رہا ہے وہ صرف ازراہ ہم کو اور آپ کو بتانے کے لیے، اگر وہ مشورہ پر عمل کرتا تو فرشتے تو صاف ہمارا اور آپ کا انکار کر دیا، مت پیدا کیجیے اس کو، یہ بہت فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے اور زمین پہ دنگے فساد کریں گے، آپ کی عبادت کم کریں گے، لہٰذا مت پیدا کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ فوراً ان کی بات کو مان لیتا اور نہیں بنایا ہوتا، لیکن اللہ نے ایک بات میں جواب دے دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں زیادہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ فرشتے نیک طبیعت کے لوگ تھے، اسی لیے فوراً وہ کہا کہ ٹھیک ہے پروردگار آپ جیسا چاہیں۔ وعلم آدم الاسماء، لہذا زمین اور آسمان کی پیدائش انسان سے پہلے اب اللہ نے حکم دیا جبریل جاؤ تم ہی اب کام کرو۔ حضرت جبریل ہر جگہ سے مٹی لیے اور لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں داخل کیے اور اس کو ہزاروں سال اس کو مٹی اور پانی میں ملا کر کے چھوڑ دیے۔ وہ مٹی اور پانی ایک دوسرے سے خلط ملط ہوئی، سڑی گلی سب کچھ ہوئی، اس کے بعد پھر پتلے کی شکل تیار کی گئی کہ انسانی ڈھانچے کی کیفیت میں، پھر اللہ نے اپنی طرف سے اس میں روح ڈالا اور حضرت آدم تیار ہو گئے۔ وعلم آدم الاسماء، یہاں تذکیرہ تو نہیں ہوا آدم کو پیدا کیا کس کو کیا، ابھی زوئے زمین پر کوئی بھی نہیں آیا، حضرت آدم علیہ السلام کہاں ہیں؟ آسمان پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کر دیا اور اپنے حکم سے روح ڈال دیا تو حضرت آدم فرشتوں کے سامنے اور فرشتے حضرت آدم کے سامنے۔ اب اللہ کو بڑھانا تھا درجہ، بڑھانا تھا مرتبہ، بڑھانا تھا مقام، اس لیے تمام فرشتوں سے کہا کہ دیکھو یہ جو انسان جس کو میں خلیفہ بناؤں گا اس کو بہت ساری چیزیں معلوم ہیں، تم کو معلوم نہیں ہے، اگر تم کو معلوم ہے تو تمام ان چیزوں کا نام بتاؤ جو جو چیزیں زمین میں ہے اور ان کی کیفیتیں بھی بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہہ دیا کہ پروردگار ہم کو نہیں معلوم ہے،
ہم کو نہیں. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا. پاک ہے آپ کی ذات، ہم کو اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، جو کچھ آپ بتائیں وہی میں کرتا ہوں، وہی جانتا ہوں. انک انت العلیم الحکیم، آپ تو بہت زیادہ جاننے والے ہیں اور آپ حکمت رکھنے والے ہیں. حضرت آدم سامنے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم تم بتاؤ. تو حضرت آدم علیہ السلام فوراً بتانے لگے، ہزاروں نام بتا دیے، فٹافٹ بتا دیے، ذرہ برابر بھی دیر نہیں، ایک سانس میں سینکڑوں نام آپ شمار کر دیے. فرشتے دنگ رہ گئے، ابھی یہ پیدا ہوا اور ابھی بتانا شروع کر دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر حضرت آدم کو کیسے معلوم ہو گیا؟ کہیں پڑھائیں کچھ بھی تو نہیں، اور فوراً سارے نام کو بتا دیا. علماء مفسرین لکھتے ہیں جس طرح سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور خود بخود بولنے لگتا ہے، خود بخود وہ ماں اور ابا کا نام پکارنے لگتا، امی ابو سب کہنے لگتا. حالانکہ کوئی اس کو سکھاتا نہیں بیٹھ کر کے، ابھی وہ مکتب نہیں گیا، مدرسہ نہیں گیا، اسکول نہیں گیا، اور جس علاقے میں بچہ پیدا ہوا اسی علاقے کی زبان بھی استعمال کرنے لگا، اسی علاقے کی زبان بھی استعمال کرنے لگا. اور پھر ماں باپ کا طریقہ و مکمل اپنے اندر کھینچ کر کے اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھانے لگا. کہیں بھی اپنے اندر میں وہ چیز چھوڑتا نہیں بچہ. اگر ماں جس طرح سے کہتی ہے، جس طرح سے وہ رہتی ہے، جس طرح سے کھلاتی پلاتی ہے، بچہ بھی مکمل اس کے سانچے میں وہ ڈھلتا چلا جاتا ہے. جو زبان اور جو طرز اور جو فکر ماں اور باپ کی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اس کے دل و دماغ میں بچے کے پہنچتا چلا جاتا ہے. اور ہر وہ عمل پھر بچہ کرتا ہے جو ماں باپ اشارے سے بھی کہہ دیں تو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا. حالانکہ کسی اسکول میں بھی نہیں گیا، کہیں بھی نہیں سیکھا. تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کی تو مکتب ماں کی گود ہے. ماں جس طرح سے اس کو ڈھالے گی اسی طرح سے وہ کیا ہو جائے گا، وہ بچہ ڈھل جائے گا. جو سکھائے گی وہی سیکھ جائے گا، جیسے بلائے گی وہی بولے گی. اگر ممی کہے گی تو ممی بولے گا، امی کہے گی تو امی بولے گا. تو زبان دیکھتے ہیں نا، اسی طرح سے ہے. ڈیڈی تو ڈیڈی، ابو تو ابو، پاپا تو پاپا، جو بھی بولو بچہ وہی بولے گا. جو سکھائیں گے ماں باپ وہی سیکھیں گے. لطیفہ، ایک عورت ماڈرن تھی، بہت ماڈرن، جیسے آج کل ہمارے زمانے میں ماڈرن عورتیں، اللہ حفاظت فرمائے. بعض عورتیں گانے کی اتنی شوقین کہ بچوں کو بھی گانے کے ایکٹر بنا دیتی ہیں، پھر وہ بچہ بھی اسی طرح ماں کی طرح وہ بھی گنگنانے لگے. ایک ماں بہت ہی گانے کی دلدادہ اور شوقین تھی، اور وہ ان باتوں سے بڑی نفرت کرتی تھی جو عام طور پر میں بچے یا عورتیں یا مرد حضرات بولا کرتے تھے. خصوصاً پیشاب اور پاخانہ سے اس کو بڑی چیڑ. اگر بچہ کہتا تھا کہ مجھ کو پیشاب آ رہا ہے تو ماں کہتی تھی بیٹا جب تجھے پیشاب لگے تو تم پیشاب نہیں کہنا، پاخانہ نہیں کہنا، بلکہ کیا کہنا کہ مجھ کو گانا گانے کی طبیعت چاہ رہی، میں بالکل تیار ہو جاؤں اور پھر تمہارے اس اشارے پر میں تمہاری ضرورت پوری کر دوں گا. اس لیے یہ سننے میں بھی ان کو اچھا نہیں لگتا ہے. یہ پیشاب اور پاخانہ جو تو بولتا ہے وہ مجھ کو اچھا نہیں لگتا ہے. اسی لیے جب پیشاب آئے تو پھر کیا کہہ دینا، امی میں گانا گاؤں گا. اب بچہ تو بل تیار. روز یہی کیفیت ماں سمجھ جاتی تھی، بچہ اپنی ضرورت پوری کر لیتا تھا. لیکن باپ کو اس کی خبر نہیں، باپ کو اس کی خبر نہیں کہ اندر اندر یہ میری بیوی کیا کی ہے میرے بچوں کے ساتھ. اس لیے آج کل کے باپ کیا ہیں، سنڈے کے باپ ہیں. کیا میں سنڈے چھٹی میں بچوں سے ملیں گے، باقی اور دنوں میں نہیں. جب بچہ سو رہا ہے تو ابا جاگتے ہوئے چلے گئے، جب باپ سو رہا ہے تو بچہ جاگ کر کے اسکول چلا گیا، اور جب باپ آیا تو بچہ سو گیا. آج دنیا بالکل اس رننگ اور رفتار میں چل رہی، اسی لیے ملاقات ہی نہیں، پتہ نہیں چلا. تو ماں ایک دن میکے چلی گئی بیٹے کو چھوڑ کر کے، اور اب بیٹا باپ کے ساتھ سویا. بیٹا کہاں سویا؟ باپ کے ساتھ. رات ڈھلی اور رات کی ایک حصہ گزرا تو بیٹا کہنے لگا ابا گانا گاؤں گا. تو باپ کہا کہ کم بخت یہ رات میں تو گانا گائے گا، لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے. آج یہی حال ہے، گانے کے شوقین ہو گئے. کھلاتے کھلاتے گانا سنائیں گے ماں باپ، کھلاتے کھلاتے لقمہ دیتے دیتے گانا دکھائیں گے، سکھائیں گے. ہر جگہ گنگناتے رہیں گے، روٹی پکتی رہے گی، گانا بھی ہوتا رہے گا. اتنا نہ بنا دو اپنی زبان کو گانے کے شوقین کہ کل قیامت کے دن اس زبان سے سوال ہو جائے.
میرے بھائیو بزرگو ماں بہنوں، بڑی عبرت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کثرت سے لوگ گانا گائیں گے، کثرت سے لوگ سنیں گے اور کثرت سے لوگ اس پر عمل کریں گے۔ تو اب باپ کہہ رہا کہ بیٹا رات میں مت گانا گاؤ، اب یہ تو ادھر ہے، گانا کا فلسفہ تو دوسرا ہے۔ آگے ابا مجھ کو زور سے گانے کی طبیعت چاہ رہی ہے۔ تو اب باپ بہت پریشان ہوا، کہا کہ بیٹا اچھا ایسا کرو میرے کان میں آہستہ آہستہ گا دو بس۔ اب بیٹا شروع کر دیے کان میں پیشاب کرنا ہے، کرے کم وقت کیا کر رہا ہے؟ تو کہا نہیں گانا گا رہا ہوں۔ تو بیوی تو کبھی بتائی نہیں تھی کہ بیٹا ایسا کرے گا اور اس طرح سے کرنا۔ آج یہی دھوکے میں ہے، ماں کا الگ تربیت کا انداز، باپ کا الگ تربیت کا انداز۔ باپ ہے دیندار تو بیوی نہیں دیندار، ماں دیندار نہیں، بچوں کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، بچوں کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو عرض یہ کرنا تھا، جس طرح سے ایک بچہ بغیر کسی کے سکھائے بولنے لگتا ہے، بغیر کسی کے سکھائے اپنے ماں کا نقل کرنے لگتا ہے، بغیر کسی کے سکھائے اپنے باپ کا نقل کرنے لگتا ہے، اسی طرح اللہ نے قدرتی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن و دماغ میں ان تمام چیزوں کا علم ڈال دیا جو ایک انسان کی ضرورت کے لیے تھا۔ لہذا حضرت آدم خود بولنے لگے اور یہ سب ہکا بکا ہو گئے فرشتے، تو فوراً کہنے انی عالم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی عالم۔ تو اللہ نے فرمایا بولا تھا نے میں، اے فرشتوں میں زیادہ جانتا ہوں زمین اور آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو، وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور تم سے زیادہ جانتا ہوں میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہے اور جس کو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو، میں زیادہ جانتا ہوں۔ یہاں فضیلت ملی کس سے؟ علم سے ملی۔ کس سے ملی؟ اب حضرت آدم علیہ السلام علم کی بنیاد پر فرشتوں پر مقام اور درجے کے اعتبار سے بڑھ گئے، لہذا اللہ نے فرمایا اب جب یہ درجے کے اعتبار سے ایسا ہے تو پھر کیا کرو؟ ذرا اس کا سجدہ کرو، اس کے اکرام کرو، اس کی تعظیم کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، وہ وقت بھی یاد کیجئے جب کہ اللہ نے کہا اے فرشتوں سجدہ کرو آدم کے لیے، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سارے فرشتے فوراً سجدہ کر گئے مگر ابلیس ذرا ڈٹا رہ گیا۔ یہ ابلیس کون؟ یہ ابلیس کیسا؟ اور پھر فرشتوں کو کیسے معلوم تھا کہ زمین پر خون ریزی کریں گے؟ دو ہی مخلوق تھی، ایک فرشتہ اور ایک جنات۔ جناتوں ہی میں سے یہ ابلیس نکلا ہے، جناتوں میں یہ شیطان بنا ہے، اسی میں سے اچھے اور برے بنے ہیں۔ لہذا دو لوگ تھے اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کے قریب میں ایک فرشتے تو فوراً سجدہ کر دیے اور فوراً اپنے حکم پہ اللہ کے حکم کو بجا لائے، اور فرشتے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیے اور شیطان ذرا اکڑ گیا۔ یہ مٹی سے بنا، میری نگاہوں کے سامنے بنا، یہ ابھی بن تیار ہوا ہے اور اس کا میں سجدہ کروں؟ میں تو آگ سے بنا ہوں اور آگ کی بلندی اور آگ کے بڑھنے کی صلاحیت ہے اور مٹی دبنے کی صلاحیت ہے، ہم اس کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ اور پھر یہ آج بنا ہے، اے اللہ ہم آپ کی عبادت خوب کیے ہیں تو عبادت کی بنیاد پر میرا درجہ زیادہ ہے، اس کو میرا سجدہ کرانا چاہیے تو الٹے مجھ کو اس کا کرا رہے ہیں۔ تکبر، غلو اور بہت ہی وہ متکبرانہ انداز اختیار کیا۔ اب یہاں رک کر کے چند باتیں، کیا کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کرنا جائز ہے؟ ہم اور آپ یہ سنتے آئے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں کر سکتے، خالص اللہ ہی کے لیے سجدہ، اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ نہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کے علاوہ سجدہ اور کسی کے لیے جائز ہوتا تو پھر میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کا سجدہ کرو، لیکن سجدہ کسی کے لیے جائز۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، نہ چاند نہ سورج کے لیے سجدہ بلکہ خالص اللہ ہی کے لیے سجدہ ہے بس، اور کسی کے لیے نہیں۔ اب یہاں فرشتوں نے کس کا سجدہ کیا؟ آدم کا۔ فرشتوں نے آدم کے لیے سجدہ کیے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اور اسلام کا یہی بنیادی اس وقت میں چیز ہے، غیر اللہ کے لیے سجدہ نہیں۔ مسلمانوں کے لیے پیر جھکنا، چھونا، چومنا جائز نہیں ہے، چاہے مقام و رتبے کے اعتبار سے کتنا ہی بڑا درجہ ہو، لیکن نہ کوئی مرد کسی کا پیر جھک کر کے اور چھو کر کے اس کو احترام
احترام کرے، نہ کوئی عورت کسی کا پیر چھو کر کے اور جھک کر کے اس کا احترام کرے، بالکل جائز نہیں۔ اسلام میں ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ عام طور پر میں کچھ علاقے، کچھ خاندان، کچھ لوگوں کے یہاں یہ رواج ہے کہ گھر کے بڑے بزرگ اگر آ جائیں تو عورتیں جھک جھک کر کے ان کے قدموں کو چھوتی ہیں اور اپنے آنچل سے سلام کرتی ہے۔ یہ سب ناجائز اور حرام ہے، یہ ہندوانہ طرز ہے، ہندوانہ رسم و رواج ہے۔ مسلمانوں کے یہاں اس کا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے اگر خدا نخواستہ کوئی عورت اگر اپنے بزرگوں کے اور اپنے گھر کے بڑوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتی ہے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے اور کسی کو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں، بلکہ اسلام کا طریقہ صرف سلام کرنے کا ہے، اور سلام میں بھی اسلام کا طریقہ اتنا احتیاط برتا گیا کہ اگر قریب ہے تو زبان سے سلام کرو۔ کیا کرو؟ زبان سے۔ عام طور پر میں ہم لوگ ایسے بھی سلام کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے پیشانی پر رکھتے ہیں، نہیں، یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اگر قریب میں ہے، آواز سن رہا ہے سلام کرنے والا، جواب دینے والا، تو پھر زبان سے کہو، زبان سے جواب دو، ہاتھ کا اشارہ نہ کرو۔ ہاتھ کا اشارہ وہاں ہے کہ جس کو ہم سلام کر رہے ہیں وہ ہماری آواز نہیں سن سکتا ہے، جس کو ہم جواب دے رہے ہیں وہ ہماری آواز نہیں سن سکتا ہے، وہاں پر صرف اشارہ کر دیے تاکہ یہ علامت ہے ہم تم کو سلام کر رہے ہیں، یہ علامت ہے ہم تم کو جواب دے رہے ہیں۔ لیکن نہ سر جھکانا، نہ پیشانی پر ہاتھ رکھنا، یہ سب غیروں کا طریقہ ہے، اسلام اور حضرت محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے بچنا چاہیے، اشارے سے سلام دور میں ہو، قریب میں نہیں ہو، قریب میں نہیں ہو۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام کا جو یہ سجدہ ہوا، کیا یہ سجدہ صحیح؟ اس کا جواب دو دیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی کبھی سنے ہوں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھائیوں نے سجدہ کیا، چاند سورج نے ان کو سجدہ کیا، خواب میں دیکھیں، کیا یہ سب صحیح ہے؟ دو جواب۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت جائز، ہمارے دین، ہماری شریعت میں، یعنی حضرت محمد رسول اللہ کے دین شریعت میں حرام ہو گیا۔ بہت ساری چیزیں پہلی امت کھاتی تھی، یہ امت نہیں کھاتی ہے۔ پہلی امت کے لیے کچھ الگ مسئلے تھے، اب اس امت کے لیے یہ مسئلہ ہو گیا، تو لہٰذا وہ وقت تھا جائز کا، اب یہ وقت ہو گیا ناجائز کا، اس پر ہم عمل کریں گے۔ دوسرا جواب جو بہترین جواب ہے وہ یہ جواب ہے کہ یہ سجدہ در حقیقت اللہ ہی کے لیے تھا، آدم کے لیے نہیں تھا۔ یہ سجدہ کس کے لیے تھا؟ اللہ ہی کے لیے تھا، آدم کے لیے نہیں تھا۔ پھر آدم کے لیے سجدہ ہو رہا ہے، اس کا طریقہ یہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے جس طرح سے ہم کو اور آپ کو خانہ کعبہ کی طرف کیا کر دیا؟ رخ کرا دیا، قبلہ بنا دیا، ادھر سجدہ کرو، ادھر رخ کرو، اور کر کے ادھر آؤ، سمجھے؟ لہذا کوئی بیت اللہ شریف کے دیوار کے سامنے اگر سجدہ کرتا ہے تو کیا کہیں گے؟ ہم اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، بیت اللہ کے لیے نہیں کرتے، جبکہ بالکل چہرہ بالکل قریب میں ہے۔ سجدہ کس کے لیے ہوا؟ اللہ کے لیے۔ اسی طرح سے فرشتوں نے اللہ کا سجدہ کیا، اللہ کے لیے کیا ہے، آدم کو صرف رخ متعین کرنے کے لیے اللہ نے کر دیا تھا، ادھر رخ کرو، اور اللہ کے لیے سجدہ ہے۔ جس طرح سے ہم اور آپ بیت اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو یہ بیت اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے حضرت آدم گویا کے قبلہ بنے ہیں، اور رخ سارے فرشتوں کا ان کی طرف جہت بنانے کے لیے اللہ نے کر دیا، اور یہ در حقیقت سجدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ تو لہذا اب بات بالکل صاف ہو گئی کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ اللہ نے جو فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے اپنے ہی سجدہ کرایا تھا، اور آدم کو رخ سجدہ بنایا تھا، یعنی چہرہ ادھر کر لو، جیسے ہم اور آپ نماز میں خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کرتے ہیں، لیکن در حقیقت اللہ ہی کے لیے سجدہ ہے۔ لہذا غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہی نہیں ہے، حرام لکھا ہے تمام علماء۔ اسی لیے نبی آخری دور میں دعا کر رہے، اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا۔ کیا فرمایا؟ میری قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا، میری قبر کو کسی اس طرح سے زیب و زینت نہیں بنانا جس طرح سے یہود و نصارہ نے اپنے بڑوں کو بنا لیا ہے۔ نبی کی یہ دعا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں اتنی تاکید فرمائے، اے لوگوں میری قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا۔ اس لیے خطرہ تھا کہ نبی سے لوگ جو اتنی محبت کرتے ہیں کہ نبی تھوک دے تو ہاتھوں میں لے کر کے لوگ چاٹ جاتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، آپ
آپ ناخن تراش کر کے دیں تو آپ کے ناخن کو لوگ سنبھال کے رکھتے تھے، آپ کے بال ایک بھی زمین پر نہیں لوگ گرنے دیتے تھے، آپ جو کوئی حکم دیں اس کو فوراً بجا لاتے تھے۔ تو جو صحابہ نبی سے اتنی چاہت اور محبت، کہیں خطرہ ایسا ہو رہا تھا کہ دنیا سے نبی کے تشریف لے جانے کے بعد قبروں کو لوگ سجدہ نہ کریں، اس لیے نبی بار بار دعا کی اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا۔ جانتے تھے صحابہ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسم سے خون نکالے، پہلے دور میں اگر کہیں پہ درد جسم میں ہوتا تھا تو اس خون کو سنگی کے ذریعے سے کھینچ لیا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح عمل کرایا اور ایک پیالے میں خون نکلوایا اور آپ نے ایک صحابی کو دیا، جاؤ اس کو کسی جگہ پر، خاص جگہ پر مٹی میں دفن کر دو، اور خیال رکھنا کسی کا قدم نہیں پڑ سکے، یعنی ایسے راستے میں دفن نہیں کرنا جہاں کسی کا قدم اس پر پڑ جائے۔ اس لیے نبی کا احترام کرنا ضروری ہے، نبی کا خون پاک ہے، نبی اسی لیے سو جاتے ہیں تو پھر نبی کے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ہم سو جائیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا، نبی کے جسم سے خون نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا، ہمارے خون نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ ہم کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ حلال و حرام مل جاتا ہے، اور لیکن نبی کے غذا میں کبھی حرام نہیں، ہمیشہ پاک، تو خون بھی پاک ہے، خون پاک ہے، اور ہمارا خون ناپاک بھی ہو سکتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز ہم کو نہیں ہے، اسی لیے عام انسانوں کے لیے حکم ہے کہ اگر بدن سے خون نکلے تو وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا، لیکن نبی کے سلسلے میں ایسا نہیں، لہذا صحابی لیے اور پیالہ لے کر کے چلیں اور دیوار سے چھپ گئے اور اس کو پورا کا پورا پی لیے، پورا کا پورا خون پی لیے۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے نبی نے پوچھا کیا دفن کر دیا اس کو؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ کر دیا۔ ٹھیک جگہ پہ کیا؟ کہیں کسی کو تو قدم تو نہ پڑے؟ یا رسول اللہ قدم تو دور کی بات، نظر تو دور کی بات، کسی کا خیال بھی وہاں نہیں گیا ہوگا، اسی جگہ میں دفن کر دیا اس کو۔ نبی نے پوچھا پھر بتاؤ وہ کیا کیا تم نے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو پی لیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ تم پر جہنم کی آگ حرام کر دیا، اللہ نے حرام کر دیا، نبی کا خون پیا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ محبت کرتے تھے، اسی لیے خطرہ تھا کہ کہیں لوگ سجدہ نہیں کر دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو، اسی لیے آپ دعا کر کے گئے اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا۔ سوچئے جو اتنا بڑا مقدس نبی جو اپنی قبر کے بارے میں یہ فکر کر کے جا رہا دنیا سے، تو آج مسلمانوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو کیسے اجازت ملے گی کہ کسی اللہ کے ولی کی قبروں کو سجدہ کیا جائے؟ نہیں اجازت ہے، یہ سب شرک ہے، یہ سب بدعت ہے، اس پر نہیں جانا، خطرہ ہے، اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ولیوں سے محبت کیجئے، بزرگوں سے عقیدت رکھیے، ان کے نقش قدم پر چلیے، ان کی ایک ایک بات کو اپنے سر پر رکھ کر کے چلیے، ان کا خوب احترام کیجئے، ان کی تبلیغ اور ان کی دعوت اور ان کی فکروں کو عام کیجئے، پھیلائیے، لیکن ان کے قبروں پر مت گریے، اللہ کے رسول منع کر دیے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اس میں تو مرد اگر کم ہیں تو عورتیں بہت زیادہ۔ آج عقیدے کے اعتبار سے جتنی کمزوری عورتوں میں ہے، اللہ حفاظت فرمائے، چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں ان کے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دین کی کمزوری، معلومات کی کمی، اعمال کی کمی، اس لیے ماں بہنوں کو خاص طور سے ان چیزوں میں خاص توجہ دینی چاہیے کہ ایسی حرکتیں کسی عورت سے نہ ہو، کسی مرد سے نہ ہو۔ اسی لیے اللہ ہی کے لیے فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس کیا ہو گیا؟ اکڑ گیا۔ کہا کہ اچھا اکڑا، چلو ہٹو یہاں سے، اب تم اس لائق نہیں ہو کہ میرے قریب رہو، تم اس لائق نہیں ہو کہ میرے دربار اور میرے عرش کے ارد گرد رہو۔ اب ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جب ہٹنے لگا تو کہا کہ اچھا اب تو ہٹ تو جا رہا ہوں، لیکن ذرا 3 باتیں ہیں، قبول کر لیجیے۔ ہے کہا کہ ایک تو مجھ کو لمبی عمر دے دیجیے، موت نہیں، قیامت تک مجھ کو موت نہیں دیجیے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ جاؤ یہ کر دیتا ہوں۔ لہٰذا دیکھا کہ ابھی شیطان کا جنازہ اٹھ رہا ہے، ہاں اٹھ رہا ہے، اٹھتا ہے۔ اب شیطان کہنے لگا میرا جنازہ نہیں اٹھ رہا ہے، لیکن میرے دوستوں کا جنازہ اٹھ رہا ہے، میرے دوستوں کا اٹھ رہا ہے۔ وہ تو اب اطمینان ہو گیا، ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اب تو خود انسان سب کر رہا ہے، لہذا اس کی موت قیامت ہی میں ہوگی۔ اور مجھ کو شکل بدلنے کی طاقت دے دیجیے تاکہ آپ کے بندوں کے پیچھا میں کروں گا۔ تو اللہ نے وہ بھی دے دیا، تم جس طرح سے چاہو شکلیں بدل لو۔
یہ جناتوں کی قسم میں سے ہیں شیطان. جس طرح انسان میں دو طرح کے لوگ اچھے اور برے، اسی طریقے سے جناتوں میں بھی دو طرح کے. وہ جو لوگ خراب ہوئے وہ شیطان کے نسلوں میں چلے گئے، اور جو جنات اچھے ہیں ایماندار ہیں وہ مسلمانوں کی کیفیت میں رہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیے، کلمہ پڑھیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی جا کر کے دین کی دعوت دی، ان کو بھی دین کی دعوت دی. مکۃ المکرمہ جو لوگ گئے ہوں گے تو ایک مسجد وہاں نظر آتی. کون سی مسجد؟ مسجد جن مکہ میں ہے. مسجد جن مکہ میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود کو لے کر کے گئے اور آپ نے ایک دائرہ بنایا. آپ اپنے عصا اپنے لاٹھی سے آپ نے ایک گول دائرہ بنایا اور آپ نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود یہیں رہنا، یہاں سے اس دائرے سے نکلنا نہیں، نکلو گے تو خطرہ ہے، اسی لیے بالکل یہیں رہنا جب تک میں واپس نہیں آؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے. بہت دیر کے بعد آئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا رسول اللہ کہاں گئے تھے؟ تو آپ نے فرمایا میں جناتوں کو تبلیغ کرنے گیا تھا، ان کو کلمہ پڑھانے گیا تھا، ان کو ایمان کی باتیں بتانے گیا تھا. اور آج بہت سارے لوگ یہاں جمع ہوئے تھے، لہذا آج وہ جو نبی نے دائرہ بنایا تھا سعودی حکومت نے وہاں پر ایک مسجد بنا دی، اور اسی مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد جین. کبھی موقع ملے جا کے نماز پڑھ لیجیے، جناتوں سے دوستی ہو جائے گی. کیا ہو جائے؟ جناتوں سے دوستی ہو جائے گی. پڑھنا چاہیے، اس لیے یہ برکت کی جگہ ہیں، لہذا اس کا تذکرہ بھی ہوا. تو میرے بھائیو بزرگوں، بہت سارے جنات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ انسان ایمان والے ہیں، اچھے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں اور ان پر ایمان لائیں. ان کی عمریں بڑی لمبی ہوتی ہے، لہذا جنات کی ایک الگ قسم ہے، اور شیطان اسی کے نسل سے نکلے ہوئے ہیں. وہ لوگ جو سجدہ نہیں کیے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کیے. جس طرح سے انسانوں میں اچھے برے، اسی طرح سے اس میں. لہذا شیطان کہتا ہے کہ ایک تو مجھ کو شکلیں بدلنے کی طاقت دے دیجیے، میں جس طرح سے چاہوں بدل کر کے کیا کروں گا؟ لوگوں کو بہکاؤں گا. چاہوں گا تو وقت کا ولی بن جاؤں گا، میں وقت کا ولی کی شکل اختیار کر لوں گا اور میں بہکاؤں گا اس کو. اور ایسا ہی کرتا ہے شیطان آج بھی. جو جتنا بڑا جاننے والا ہوگا اتنا ہی بڑا اس کے پیچھے شیطان ہوگا، جو جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا ہی بڑا اس کے پیچھے شیطان ہوگا. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے عالم دین، موت بالکل قریب آ گئی تو شیطان پہنچ گیا. کہا کہ امام غزالی بتاؤ خدا ایک ہے یا دو ہے؟ تو کہا کہ ایک ہے. کہا کہ دلیل، اس پر دلیل دیے. شیطان نے اس دلیل کو توڑا اور کہا کہ خدا دو ہے. پھر حضرت امام غزالی نے پھر دلیل دیا اللہ ایک ہے. شیطان نے پھر دلیل دیا نہیں اللہ دو ہے. اس طرح کتنے 99 دلیل دیا، کتنے 99 دلیل دیے حضرت امام غزالی کہ اللہ ایک ہے. اور 99 دلیل 99 پوائنٹ کو شیطان توڑتا رہا اور کہتا رہا کہ خدا دو ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارے کار نہیں. آخر کار حضرت امام غزالی پریشان ہو گئے اور روح قبض ہونے والی ہے، لیکن اللہ نے بچایا. تو فوراً ایک آواز آئی اے غزالی بول دو خدا کو ایک، بغیر دلیل کو میں ایمان رکھتا ہوں. تو آپ نے بولا جاؤ تم اپنا کام کرو، میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک رکھ جانتے ہیں. تو شیطان کہا کہ جاؤ غزالی تیرے علم نے تم کو بچا لیا. پھر آواز آئی بولو اللہ نے بچایا، اگر علم کے ہوگے تو وہ خطرے میں چلا جائے گا. تو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اتنے پیچھے اس کا شیطان. جس کے پاس جتنا مال ہوگا تو اتنا ہی لوگ حسد کریں گے، چوری اتنی ہی کی جائے گی، اس کے پیچھے اتنے لگیں گے. اسی لیے جس کا ایمان مضبوط ہوگا شیطان بھی اس کے مضبوط رہے گا. اس کو داؤ اور اس کو گرانے کے لیے صحیح بات یہی کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری. تو اے اللہ آپ کی عبادت کی اس کے بدلے میں مجھ کو شکلیں بدلنے کی طاقت دے دیجیے. آ گیا شیطان اور کہا دیوار گر رہی ہے، اٹھ جاؤ ورنہ مر جاؤ گے تم. جلدی سے اٹھا بیچارہ، بھاگا ادھر، چادر سمیٹتے ہوئے کھڑا ہوا، دیوار دھڑام سے گری، گلے ملا. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بر وقت مجھ کو بچا لیا. آگے شکریہ مت ادا کرو، میں تو شیطان ہوں، میں تجھ کو ایک نیکی سے بچا لیا، دور کر دیا. آگے کیا کہ دیکھا کہ دیوار گرے گی اور یہ سو رہا ہے تو یہ مر جائے گا، اور ایسے حالت میں مرنے والا شہید کہلائے گا. تو میں یہ سوچا کہ یہ شہادت کی موت نہ مرے، اسی لیے ہٹا دیا تجھ کو ادھر. دیکھیں وہ اچھے میں لا کر کے پیر دبا کے سلاتا ہے،
اور وہ تکلیف بھی دیتا ہے. شیطان دشمن ہے, اللہ فرما رہا ہے تمہارا وہ کھلا ہوا دشمن ہے. اس لیے میرے بھائیوں, بزرگوں, ماں بہنوں, اس کی تدبیروں سے, اس کی حرکتوں سے اپنے آپ کو فوراً چوکنا رہنا چاہیے. جب بھی دلوں میں غلط خیالات پیدا ہوئے اور شیطان جب غلط وسوسے دے, اس وقت فوراً آپ کو کیا کرنا, ہاتھ اٹھا کر کے مارنا. اگر تھپڑ ماریں گے تو اپنے ہی پر ماریں گے نا, کیا کریں گے اس وقت میں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو. کیا کرو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. شیطان ہٹ جائے گا, وسوسہ دینے سے رک جائے گا, تم کو اس گناہ پر آمادہ کرنے سے وہ اپنے آپ کو باز ہو جائے گا. لا حول ولا, یہی ہتھیار ہے شیطان سے بچنے کے لیے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں, اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. حضرت خواجہ عبد القادر پیرانی پیر رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مرید تھا جو بالکل خواب دیکھتا تھا اور جنت دیکھتا تھا, بڑا حسین دیکھتا تھا. آ کر کے کہا حضرت چند دنوں سے جنت دیکھ رہا ہوں, اور کوئی اللہ والا کھڑے ہو کر کے کہتا ہے یہ تمہاری جنت ہے. تو حضرت نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو. تو انہوں نے کہا کہ آپ لگ رہے ہیں میری جنت سے جل رہے ہیں, حسد کر رہے ہیں کہ مرید اتنا بڑھ گیا. کہا کہ بیٹا پڑھ لینا لا حول ولا قوت الا باللہ. اب آج رات خواب دیکھیں تو پڑھیں, جنت دیکھیں خوبصورت, کہنے والا کہہ رہا ہے یہ تمہاری جنت ہے. کیا ہے؟ تمہاری جنت ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا پڑھ ہی لیتا ہوں لا حول ولا قوت. پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت تو الا باللہ. تو پھر کیا ہو گیا, وہ حسین منظر کھنڈر میں بدل گیا, وہ ویرانہ نظر آنے لگا. کیا ہوا؟ اٹھ کر کے گئے حضرت, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو مسئلہ ایسا ہو گیا. تو حضرت نے فرمایا شیطان کی جنت وہ تھی, رحمان کی نہیں تھی, رحمان کی نہیں تھی. اب تجھے ایسا منظر نظر نہیں آئے گا, وہ شیطان دھوکہ دینا چاہ رہا تھا. تم جنتی ہو گئے, اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تم جنتی ہو گئے, تمہاری جنت بن گئی, اب تم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے بھائیو بزرگوں, شیطان نے کہا پروردگار ایسی شکلیں مجھ کو اختیار کرنے کی طاقت دیجیے, جیسا میں چاہوں گا کر لوں گا. اگر عورتوں کو بہکانا عورتوں کی شکل میں جاؤں گا, مردوں کو بہکانا مردوں کی شکل میں جاؤں گا, بچوں کو گمراہ کرنا بچوں کی شکل میں جاؤں گا, میاں بیوی کے تعلقات ختم کرنا تو اس کی شکل میں جاؤں گا. میں کبھی اچھا بن کر کے جاؤں گا, کبھی دشمن بن کر کے جاؤں گا, کبھی سانپ اور بچھو اور بلیوں کے ذریعے سے میں بھی پہنچوں گا, اور ایک کوشش کروں گا انسان کو تیرے راستے سے گمراہ کر دینا. ایک تو یہ دے دیجیے مجھ کو طاقت, اور اپنے بندوں کو بہکانے کے ہر جگہ مجھ کو اختیار دے دیجیے. اللہ نے فرمایا جاؤ دے دیتا ہوں, لیکن جو میرے اچھے بندے ہوں گے تیرے چکر میں کبھی بھی نہیں آئیں گے, نہیں آئیں گے. لہذا شیطان فسجدوا الا ابلیس, سجدہ نہیں کیا, ابا واستکبر وکان من الکافرین وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جائیے اب جنت میں آرام سے رہیے. پتہ یہ چلا کہ آدم سے بھی پہلے اللہ نے جنت بنا دیا ہے, تبھی تو جنت بنی, تب تو گھر بھیجنا, جائیے وہاں رہیے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, جنت چلے جائیے آپ. جنت میں پہنچے تو اکیلے تھے, ایک دن رہے طبیعت نہیں لگی, دوسرے دن اللہ پوچھا کیسا آدم ٹھیک ہے؟ آگے دل نہیں لگ رہا ہے. کیا ہوا؟ آگے جوڑا چاہیے, جوڑا چاہیے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنا جوڑا بناؤ, ہے نکاح کرو. عمدہ گھر ہے, عمدہ گھر ہے, بچے نہیں, بیوی نہیں, سونا سونا ہے, ویرانہ ویرانہ. اسی لیے اسلام نے بڑا عمدہ طریقہ دیا. اللہ جوڑا چاہیے مجھ کو, کوئی بات کرنے والا ہونا, کوئی ہنسی مذاق تفریح کرنے والا ہونا. آگے پھر میں تیرا جوڑا بناتا ہوں. تو کون پیدا ہوئے؟ حوا. پتہ یہ چلا کہ مرد پہلے بعد میں عورتیں. فضیلت اور مقام کی پیدائش کے اعتبار سے بھی پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ مردوں کو پیدا کیا, بعد میں عورت کو پیدا کیا. اور عورت کو پیدا بھی کیا تو کس سے پیدا کیا؟ مرد کی پسلی سے پیدا کیا. حضرت آدم کے بائیں پسلیوں سے حضرت حوا کو نکال لیا. اب دونوں جوڑے تیار ہیں, اب دل لگ رہا ہے. دل لگا تو پھر کیا ہوا؟ شیطان تو پہلے سے تیار ہے, جس آدم کی وجہ سے میں بھٹکا ہوں چھوڑوں گا نہیں. آ گئے ہیں دونوں کے قریب. حضرت آدم کے پاس نہیں آیا شیطان, کہاں گیا؟ اماں حوا کے پاس گیا. اماں جی کیا ہے, کھا لو ایک مرتبہ درخت کے چھوڑے, کچھ نہیں ہوتا. پھر اللہ نے فرمایا قریب نہیں جانا, کھانے سے منع نہیں کیا ہے, کھانے سے نہیں کیا. اللہ فرمایا ولا تقربوا هذه الشجرہ, کیا فرمایا؟ اس درخت کے قریب نہیں جانا. یہ نہیں کہا کہ کھانا نہیں, تو قریب نہیں جائے گی, ہم توڑ کر کے لا دیتے ہیں, کھا لیجیے, بہت اچھا ہے, عمدہ مزہ ہے, ذائقہ بہت اچھا ہے. ارے دوست ایک مرتبہ شراب پی لو, دیکھو کتنا اچھا لگے گا. کہتے ہیں پلانے والا ایک مرتبہ پی لو, پلانے والا کہہ رہا ہے, پلا رہا ہے, اور پھر پیتا ہے تو پیتا چلا جاتا ہے. پھر اس کے نقصانات جو ہوتے ہیں کوئی سنبھال نہیں سکتا ہے. ابھی
ظہر کے وقت تفسیر کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس سے پہلے خاتون کا فون آیا، کہنے لگی کہ رات کا وقت ہے، شوہر سو رہا تھا اور سوتے سوتے مجھ کو 3 طلاق دے دیا، کیا طلاق ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور ہم سنے بھی کہ وہ 3 طلاق دیا ہے۔ تو مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے کہ اگر سونے کی حالت میں کوئی طلاق دے اور واقعتاً نیند میں ہے تب تو طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ نیند میں اگر کوئی کفر کا جملہ بول دے تو کافر نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ کفر نیند کے بالکل گہری نیند میں ہے اور کچھ بول دیا، نہیں، اس بات کو لیا جائے گا، اس کو نیند کی کیفیت کی بنیاد پر اس کو ٹال دیا جائے گا۔ طلاق نیند میں اگر دے رہا ہے تو طلاق نہیں ہوگی، نیند میں کفر کا جملہ بول رہا نہیں ہوگا، نیند میں کسی سے نکاح کر لیا تو نکاح نہیں ہوگا۔ رمضان میں ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ حضرت سحری کھا کر کے سویا ہوں فجر بعد، پھر کھا رہا ہوں بیٹھ کر کے کہیں پر کھانا، کہ روزہ رہا یا ٹوٹ گیا؟ بڑے بڑے مفتی آج کل ہوتے ہیں نا، روزہ رہا یا ٹوٹ گیا؟ تو میں نے اس نوجوان کو کہا کہ خواب میں کبھی دلہن کو دیکھ لو گے تو دلہن تجھے نہیں ملے گی نہیں ملے گی، بلکہ اس کے لیے باضابطہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو خواب میں کتنا بھی کھا لو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، اور اب تم خواب ہی میں سحری بھی کرو اور افطار بھی کرو خواب میں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، ایسی حالت ہے۔ تو میں نے غور کیا کہ لگ رہا ہے کہ یہ نیند میں اگر دیا ہے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا شوہر نشے کی حالت میں سویا؟ میں نے پوچھا پلٹ کر کے کہ ایسا تو نہیں کہ شراب پی کر کے سویا تھا وہ؟ تو کہا کہ ہاں وہ 3 گھنٹہ پہلے شراب پی کر کے سوئے تھے۔ اللہ، دیکھا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کتنا برا ہو رہا ہے۔ اب مسئلہ بدل گیا، اگر کوئی آدمی شراب پی کر کے سویا اور پھر سو کر کے طلاق دے رہا ہے تو طلاق ہو جائے گی، کیوں؟ یہ نشے میں کہہ رہا ہے، اور نشے میں طلاق دی جاتی ہے تو طلاق ہو جاتی ہے، غصے میں طلاق دی جاتی ہے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا یہ آج پہلی مرتبہ پیا تھا یا اس کی عادت تھی؟ کہا کہ 3 مہینے سے پی رہا ہے یہ میرا شوہر۔ تو پتہ چلا کہ یہ عادی ہے اس کا، اور نشے کا اثر 12 گھنٹے تک کے ہوتا ہے شراب کے، لہذا یہ نشے میں دیا طلاق ہو گئی۔ تو میں یہ عرض یہ کر رہا تھا، شیطان کبھی کبھی مزے کی طرف بڑھاتا ہے اور پھر آگے بہت خطرناک کام کرا دیتا ہے۔ اماں کھا لیجیے، آپ کھلا دیجیے آدم کو۔ تو حضرت اماں حوا غور کی اور حضرت آدم سے بات کی۔ شیطان پہلے کہاں جاتا ہے؟ عورتوں کے پاس جاتا ہے، بعد مردوں۔ جب حضرت ابراہیم کی بات آئی تو کہاں گئے؟ ہاجرہ کے پاس پہلے پہنچا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہیں گیا۔ کیوں؟ یہ نبی ہیں، یہ جانتے ہیں، آنکھوں سے پہچان لیں گے کون ہے، اسی لیے بار بار ہاجرہ کے پاس جا رہا۔ ہاجرہ دیکھا اسماعیل کیا کیا لے کے جا رہے ہیں، ابراہیم کیا کیا لے کے جا رہے ہیں، رسی بھی ہے، چھری بھی ہے، ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہاجرہ کیا کہتی ہے؟ جا اپنا کام کرو۔ جو ابراہیم تڑپ کر کے مانگا اسماعیل کو، وہ اسماعیل کو ذبح نہیں کر سکتا، میرا یقین ہے۔ کہا کہ نہیں بالکل ہے، کرے گا ایسے ہی۔ 3 مرتبہ جاتا ہے شیطان شکل میں ہمدرد بن کر کے، لیکن حاضرہ ٹال دیتی ہے۔ آخرکار شیطان مجبور ہو کر کے بولتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، وہ ذبح کرے گا۔ تو حضرت حاضرہ کیا بولتی ہے؟ جاؤ مردود، 1 بیٹا نہیں 1000 بیٹا دے گا تو ہم سب کو ذبح کروا دیں گے۔ جب اللہ چاہ رہا ہے تو کیا ہے، اللہ کے حکم پر میری جان، میرے بیٹے، میری اولاد سب قربان، جاؤ۔ تو شیطان ناکام ہو گیا۔ آج ایسے جواب دینے والی کوئی عورتیں نہیں ہیں، ایسے جواب دینے والے کہ اپنے دل میں کوئی مرد نہیں یقین رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہ ہو سکتا ہے اس نے کچھ کرا دیا ہوگا، کرا دیا ہوگا، ہو سکتا ہے، وہ گمراہ ہو گیا، وہ آدمی یقین ختم ہو گیا۔ اسی لیے ٹھوکر دیجئے، اس کو جھٹکا دیجئے، فوراً وہ نکل جائے گا۔ تو حضرت آدم کو، حوا کو اس نے اس طرح کیا۔ حضرت آدم بیوی کی چکر میں آئے، میرے باپ دادا وہ بڑے نے، وہ چکر میں آگے۔ آج بھی جو ان کے چکر میں آئیں گے نمازیں چھوڑ دیں گے سب، آج بھی ان کے چکر میں آئیں گے، رشوت لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آج بھی اگر ان کے بیزا ضرورتوں کو تکمیل اور پوری کرنے میں آئیں گے تو ماں باپ کو ٹھکرا دے گا وہ نوجوان۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، ماں بہنوں، اعتدال کی زندگی گزارو، برابری کی زندگی گزارو، صحیح زندگی گزارو۔ اتنا نہ آگے بڑھ جاؤ کہ شریعت اور دین چھوٹ جائے، اتنا نہ گر جاؤ کہ تم انسان کے درجے سے جانور کے درجے میں چلے جاؤ، برابر رہو۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام تو جا کر کے چکھ لیے کون سا درخت، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، مشہور ہے کہ گیہوں کھائے تھے۔ کیا کھائے تھے؟
गेहूं खाए थे। 2 आदमी का मुकाबला हुआ, चावल खाओगे या रोटी खाओगे? कहा कि नहीं, मैं तो वो खाना नहीं खाता हूँ जिस खाने को खा करके अब्बा दुनिया में आ गए थे, यानी रोटी नहीं खाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा, हम चावल ही खाएंगे। लिहाजा हम लोग ज्यादा चावल वाले हैं, रोटी वाले कम है। लेकिन कोई सही रिवायत नहीं है कि वो गेहूं का दाना था, कोई और होगा, कोई किस्म की चीज होगी। खैर खा लिए, खाने के बाद उसके असरात पेट में कुछ गड़बड़ हुए। दोनों ने अर्ज किया, परवरदिगार पेट खराब हो गया, तो अल्लाह फरमाए जन्नत बैतुल खला से पाक साफ है, यहाँ गंदगियां नहीं है। जन्नती खूब खाएंगे लेकिन डकार से सब हजम हो जाएगा, खुशबू आएगी, खत्म हो जाएगा। वहां पर में कोई पेशाब पाखाने की जगह ही नहीं है, वहां बैतुल खला ही नहीं है। अल्लाह ने इन गंदगियों से जन्नत को क्या किया? पाक साफ कर दिया। इसलिए कहा कि जाओ दुनिया में बैतुल खला करके आओ। क्या करो? बैतुल खला करके आओ। हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, खुदा की कुदरत देखो, खुदा की शान देखो, खुदा की ताकत देखो, खुदा की बड़ाई देखो, और खुदा की जन्नत पर यकीन रखो कि कितना वो जन्नत कितनी हसीन होगी कि जिसका बैतुल खला दुनिया इतनी अच्छी है। ये दुनिया जन्नत के बैतुल खला है, ये बैतुल खला है दुनिया जन्नत के एतबार से। अल्लाह ने इसीलिए आदम को भेजा था। तो क्या फरमाए? जो दुनिया इतनी खूबसूरत है तो फिर सोचो कि उसकी जन्नत कितनी अच्छी होगी। ये जन्नत के बैतुल खला, और ये कह करके इशारा किए बैतुल खला में कितने देर आदमी रहता है? कितने देर रहते हैं? 1, 2, 4, 5 घंटे तो 2-4 दिन तो नहीं रहते हैं। गया अपनी जरूरत पूरी करके निकल गया। वही नहीं कहता कि ये खाना लाओ। बाद लोग तो बीड़ी वही मारते हैं, हिफाजत फरमाए अल्लाह। और मस्जिद के बैतुल खलाओं को बीड़ी सिगरेट से खराब कर देते हैं। ऐसे लोगों की आदत इतनी बुरी है, इतनी बुरी है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ऐसे लोग ऐसी आदत न बनाओ मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों। ये गंदी हरकतें हैं, ऐसी चीजों का इख्तियार करना जिससे लोगों को नफरत पैदा हो, इस चीजों का इस्तेमाल न करो। लिहाजा बैतुल खला में जिस तरह आदमी अपनी जरूरत पूरी करता निकल जाता है, अल्लाह ने बताया तुमको भी बैतुल खला के लिए भेजा हूं, जरूरत पूरी करो फिर मेरी तरफ आओ, सदा रहोगे यहाँ पर। यहाँ उतना ही दिल लगाओ जितना बैतुल खला में दिल लगाता है। तुम यहाँ इतना ही अपने दिल को ठिकाना दो जितना बैतुल खला के लिए तुम ठिकाना बनाते हो। ज्यादा तुम इससे मोहब्बत न करो ताकि तुम्हारी जन्नत बर्बाद नहीं हो जाए। इसीलिए अल्लाह ने हजरत आदम और हव्वा को दुनिया में किस लिए भेजे? तेरा पेट ठीक ठाक कर लो। फिर अल्लाह ने फरमाया वला तक़रब हादिस शजरत फतकून मिनज़ ज़ालिमीन फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ी वक़ुलना ihbiतू बअज़ुकुम लिबाज़िन अदु वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन। ऐ आदम, हम तुमको एक वक्त दे करके दुनिया में भेज रहे हैं, व मताउन, और सामान भी थोड़ा हम दे रहे, ज्यादा नहीं दे रहे, ज्यादा नहीं दे रहे, और इतना दे रहे हैं कि कुछ लेकर के आओगे बाकी सब छोड़ करके आओगे। इसीलिए आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम इंसान की दुनिया में माल कितना, जितना वो खाया और पहना ये उसका माल, और जो साथ में ले गया ये इसका माल। ले जाने का कितना है ज्यादा? 2 गज कफन के कपड़े, इसके सिवा कुछ भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपये के कपड़े, इससे ज्यादा होंगे। बहुत कीमती कफन देगा तब भी क्या होगा? 5000 समझ लो, इससे ज्यादा क्या? वही कपड़ा, इसके सिवा कुछ भी नहीं। हाथों से वाच निकाल लिए गए, कानों से सोने के बालियां खींच ली गई, हाथों से जेवरात निकाल लिए गए, गले से जेवरात खींच लिए गए। कोई मर्द, कोई शौहर, कोई अपने घर के मर्द या औरतें ये नहीं कहती है ये दुनिया में बहुत जेवर पहना करती थी, जाओ इसी के साथ इसको दफन कर दो। नहीं, बल्कि अगर नहीं निकलता है तो निकालने की पूरी कोशिश की जाती है। और शरीयत भी, मसला भी ये बताता है किसी को इन चीजों के साथ दफन न करो, इसलिए वहां खाली जाना है। तो मेरे भाई बुजुर्गों, बस हमारा और आपका हाल तो ये है, जो खाया ये हमारा, जो पहना वो हमारा, और जो साथ में ले गया ये हमारी दुनिया, इसके सिवा कुछ नहीं। अल्लाह फरमाया मताउन इला हीन, हम सामान भी थोड़े देंगे और वक्त भी थोड़ा देंगे, और वो वक्त कितना है किसी को मालूम नहीं है। इसलिए हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में एक जरूरत पूरी करने के लिए आए थे, और अपनी जरूरत पूरी करके फिर इस दुनिया से चले गए। और उनकी लंबी उम्र कितनी थी? 1000 से ज्यादा किसी को भी उम्र नहीं मिली है। बल्कि उसके बाद से अल्लाह क्या किया? कम कराता रहा। हजरत नूह को 950 साल, हजरत
داؤد اور اسماعیل کو 600 سال، حضرت موسیٰ کو 400 سال، اور اس طرح سے گھٹاتے گھٹاتے کہاں تک آ گئے؟ حضرت محمد رسول اللہ کی امت کا حال تو جو ہے ہم اور آپ خود جانتے ہیں، اور اس سے اور زمانہ قریب ہوگا قیامت سے تو عمریں اور کم ہوتی چلی جائے گی، اور انسان بالکل ایک لمحے کے لیے آئے گا، لمحے میں چلا جائے گا۔ اس لیے دنیا سے اتنے ہی دل لگا جتنا بیت الخلا کی حیثیت ہے۔ انشاءاللہ اگلی تفسیر میں بتاؤں گا آدم کہاں آئے، حوا کہاں آئی، اور پھر ان دونوں کی ملاقات کتنے دنوں کے بعد ہوئی، اور پھر کہاں ملاقات ہوئی۔ عرفات کے میدان میں ایک جگہ ہے جبل رحمت، دیکھیں وہاں ایک ستون بنا ہوا، وہاں پر ملاقات ہوئی۔ ملاقات تو طواف کرتے کرتے دونوں کی ہو گئی تھی، لیکن ملاقات اور بات اور چیت گفتگو جو ہوئی وہ جبل رحمت پر ہوئی۔ وہاں آج ایک ستون بنا ہوا ہے، اس ستون میں کیا کرتے ہندوستانی، پاکستانی اور ادھر کے لوگ، عقیدے بڑے کمزور، پتہ نہیں کون بتا دیا، تو عورتیں اپنا شوہر کے نام لکھتی ہے اور شوہر بیوی کا نام اس ستون پر لکھتے ہیں۔ حکومت نے بالکل کالا پینٹ کر دیا ہے، لکھ لکھ کر کے لوگ خراب کر دیے تھے، سفید جب تھا تو خراب کر دیے، اس لیے کالا پینٹ پورا کر دیا گیا۔ پھر اس میں شوہر اپنے بیوی کا نام لکھتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کے نام لکھتے ہیں۔ اگر بیوی گئے ہے تو بیوی بھی لکھتی ہے، اور اگر بیوی نہیں ہے تو شوہر لکھ کر کے آتا ہے، اور بیوی تاکید کرتی ہے دیکھو جی ذرا وہاں نام لکھ لینا، کیوں کہ اس سے محبت پیدا ہوگی، جس طرح آدم اور حوا میں محبت پیدا ہوئی۔ لیکن حالت تو ایسے ہوتے ہیں، وہاں تو عرفات کی جبل رحمت پر دونوں میاں بیوی لکھ لیتے ہیں، اور ہوٹل کے کمرے میں آتے ہیں تو بیوی کہتی ہے ہم کو یہ خریدنا ہے، شوہر کہتا ہے کہ پیسہ نہیں ہے، تو پھر یہ جھگڑتی ہے اور یہ بھی جھگڑا کرتا ہے، محبت وہیں ٹوٹ جاتی ہے، محبت وہیں ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ ایک بنایا ہوا سب قصہ ہے جس پر لوگ عمل کرتے ہیں۔ کبھی آپ جائیں میاں بیوی تو لکھیے گا نہیں، آپ دل میں محبت پیدا کرو، دل میں لکھو بیوی کی محبت، کہاں لکھو؟ دل میں لکھو بیوی کی محبت، دل میں لکھو شوہر کی محبت۔ دیواروں پر لکھ دینے سے کام نہیں چلتا ہے، بلکہ دل سے اس کو چاہنے سے کام چلتا ہے۔ انشاءاللہ وہ بتاؤں گا کہاں ملاقات ہوئی، کتنے دن بعد ملاقات ہوئی، اللہ نے آدم کو کہاں اتارا، پھر کتنے دنوں کے بعد مکہ بلایا، اور پھر کیا کیا کیفیتیں ہوئی، اور پھر کس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام روئیں اور گڑ گڑائیں اس دنیا میں، جو ہمارے اور آپ کے لیے عبرت کی چیز ہے۔ اللہ ہم سبوں کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب آپ ہی کے بندے ہیں، آپ ہم سب کے خالق و مالک ہیں، پالن ہار ہیں، روزی دینے والے ہیں، زمین و آسمان کے بادشاہ اور مالک آپ ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں۔ ہمارا اس پر ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے۔ اے اللہ ہم سب آپ کے گنہگار خطا کار بندے ہیں، آپ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ اے اللہ ہم سبوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، خیر کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ ایمان اور یقین پر استقامت عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس مجلس قرآن کو بھی حد قبول فرما لیجیے۔ جتنے بھائی بزرگ نوجوان بچے ماں بہنیں حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرمائیے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائیے، ہر طرح کی دنیاوی پریشانیوں سے سارے بھائی بہنوں بزرگوں کے سب کی حفاظت فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے، صحت مندوں کی صحت کی سلامتی عطا کر دیجیے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہماری چھوٹی بڑی ضرورتوں اور حاجتوں کو اپنی قدرت سے پوری فرما دیجیے۔ اے اللہ غیبی مدد اور نصرتیں عطا فرمائیے، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اے اللہ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، اسلام کا بھول بھالا عطا فرمائیے، ایک اور نیک اور آپس میں متحد کر دیجیے۔ اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ نہیں مانگ سکا آپ اپنے شان کے مطابق عطا فرما۔ ہماری اس مختصر سی دعاؤں کو اپنے کرم سے فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرمائیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔